بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سندھ میں کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 1.5 لاکھ طالب علموں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ طلباء اور طالبات کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ذہنی اذیت اور پریشانی کا عذاب سندھ کے محکمہ کالج ایجوکیشن نے تیار کر دیا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انتہائی پیچیدہ اور مشکل انٹر سال اول کی داخلہ پالیسی آگ کا دریا عبور کرنے کے برابر ہے۔ طالب علم اور اس کے والد کا ڈومیسائل، PRC، کورونا سرٹیفکیٹ، بے فارم، 9ویں جماعت کے امتحانی سلپ، 5ویں اور 8ویں جماعت کے سرٹیفکیٹ لازمی طور پہ جمع کرانے ہوں گے انٹر سال اول کے داخلے کے لیے طالب علموں کو، اور اس کے بغیر کسی کو داخلہ نہیں ملے گا، یہ لازمی ہے۔ اتنے ڈاکومنٹس تو ملک کے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج والے بھی نہیں مانگتے داخلہ دیتے ہوئے، جتنے انٹر سال اول کے داخلے کے لیے محکمہ کالج ایجوکیشن نے طالب علموں سے سرکاری کالجوں میں داخلے کے لیے مانگے ہیں۔ ان ڈاکومنٹس کی فہرست سے ایسا لگتا ہے کہ طالب علم سرکاری کالج میں داخلہ نہیں مانگ رہا بلکہ سرکاری نوکری مانگ رہا ہے۔ ڈومیسائل، PRC اور بے فارم بنانے کے لیے طالب علم اور ان کے والدین کو دھکے کھانے پڑیں گے اور مالی بوجھ ان پہ الگ پڑے گا، اور ان کو بنانے والوں کی چاندی ہو جائے گی، وہ 1 پیسے کے 2 روپے مانگیں گے اور ان کو بنانے کے لیے چکر پہ چکر اور دھکے کھانے پڑیں گے طالب علم کو بھی اور ان کے والدین کو بھی۔ اگر کوئی طالب علم یہ شرائط پوری نہیں کرے گا، یہ ڈاکومنٹس نہیں دے گا، تو اس کا داخلہ انٹر بورڈ میں نہیں بھیجا جائے گا اور اس کو انرولمنٹ کارڈ ایشو نہیں ہوگا اور وہ کسی طرح بھی انٹر کے امتحانات میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ دوسری طرف کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دفعہ سرکاری کالجوں میں 20,000 نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح نشستوں کی تعداد 1,40,000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 21 سال میں پہلی مرتبہ سرکاری کالجوں میں کلیم سینٹر بنائے نہیں جا رہے۔ مثلاً اگر کسی طالب علم کا میرٹ لسٹ میں نام آتا ہے اور کسی بنیاد پر وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ کلیم نہیں کر سکتا اور نہ کالج تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر وہ کالج تبدیل کرنا چاہے گا تو اس کو دوبارہ سے آن لائن اپنے داخلے کی درخواست دینی ہوگی۔ کالجوں کے پرنسپلز کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان ڈاکومنٹس کے بغیر کسی طالب علم کو داخلہ نہ دیں، اور اگر وہ داخلہ دے دیتے ہیں تو بعد میں ان کو یہ ڈاکومنٹس طالب علم سے طلب کرنے ہوں گے، کیونکہ ان کے بغیر بورڈ کے اندر ان کا انرولمنٹ نہیں ہو سکے گا۔ نئی پالیسی کے تحت گریڈ E حاصل کرنے والے طالب علم اور طالبات کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس بات کا کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ موقف دیا ہے کہ E گریڈ حاصل کرنے والوں کو کالج میں داخلے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جن مضامین میں پاس ہوئے ہیں وہ بغیر امتحان دیے پاس ہوئے ہیں، اور جن مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کی کارکردگی بعد میں بھی اسی طرح رہے گی جس طرح کہ ان کی پہلے کارکردگی رہی تھی۔ اس لیے گریڈ E حاصل کرنے والوں کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ پالیسی جو کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس دفعہ انٹر سال اول کے لیے جاری کی ہے، اور یہ انتہائی پیچیدہ مشکل ہے، اور سندھ گورنمنٹ جو 13 سال کے اندر صوبے کے اندر تعلیم کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے آگے ہے، گھوسٹ ٹیچرز، گھوسٹ اسکول اور گھوسٹ ملازمین، یہ تو پورے سندھ کے اندر موجود ہیں اور ان کے بارے میں آئے دن اخبارات میں خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ اسکولوں میں گدھے گھوڑے اور گائیں بھینسیں بنتی رہتی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے۔ اسکولوں کا فرنیچر جیسا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر۔ تو تعلیم کا بیڑا غرق تو 13 سال میں مسلسل کیا جا رہا ہے، اور اس سال یہ انتہائی سخت پیچیدہ مشکل پالیسی بنا کے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی گئی ہے تاکہ کوئی طالب علم کالج کے اندر داخلے کے بارے میں 100 دفعہ سوچے۔ سرکاری کالجوں میں داخلے کے لیے اس قدر سخت شرائط ہیں کہ پھر پرائیویٹ کالجوں کے اوپر طالب علم جائیں گے اور ان پہ رش پڑ جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے سندھ کے اندر پہلے ہی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اور اب اس پالیسی کے تحت بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ سندھ میں جو کلہاڑی چلائی جا رہی ہے وہ تعلیم کے شعبے پر ہے، اور تعلیم کے شعبے کو مسلسل برباد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تعلیم کم سے کم رہے اور ان میں شعور نہ آئے
اور اس طرح کے چور ڈاکو لٹیرے جو سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں وہ حکومت کرتے رہیں، کوئی ان کی چوری اور ڈاکہ پکڑ نہ سکے۔ ہم وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں اور طالب علموں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ ان کو سرکاری کالجوں میں داخلہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 1,40,000 نشستیں خالی پڑی رہ جائیں اس سخت ترین پالیسی کی وجہ سے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔